السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم، صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم، صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ سامعین اعظام، بزرگان ملت، عمائدین شہر اور ملت اسلامیہ کے ہمدرد غیور نوجوان بھائیوں، ایک تو یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور جمعہ کا دن بابرکت دن ہے، اور ایک نعمتوں میں یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے۔ عزیزان گرامی، عمومی طور پر رمضان المبارک جب آتا ہے تو انسان اپنے نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے، گویا کہ اس میں عبادت کر کے اپنے سال بھر کے لیے کفارے کا انتظام کرتا ہے، اپنے گناہوں سے بچتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اور آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ اور حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ رمضان المبارک اپنے پہلے رمضان المبارک کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، جو صغیرہ گناہ ہوئے ہوں۔ لوگوں کو دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 12 ربیع الاول یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی تازگی کا دن محسوس ہوتا ہے، اور لوگ اس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا،
کے اعتبار سے 12 ربیع الاول کا دن جب آتا ہے، میلاد النبی کے نام سے جو لوگ اس دن کو مناتے ہیں، ان کا ایک انداز الگ ہی طریقے کا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی اولیاء بزرگان دین آج بھی ہیں جو اس دن میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پیش کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کے نام سے مناتے تو ہیں، لیکن ان کی شکلیں غیروں سے ملی جھولی نظر آتی ہیں، ان کا عمل شریعت مطہرہ سے میل نہیں کھاتا۔ اسلام اور 12 ربیع الاول ایسا لگتا ہے ان کو دیکھ کر کہ ان کو اسلام کی کچھ تحقیق ہے ہی نہیں۔ ان کے عمل سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ناموں کو خراب کیا ہے اور اسلام کو بدنام کیا ہے۔ اور یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو دلیل سے ثابت کیا جائے، ہر انسان دیکھ چکا ہے، ہر آدمی راستوں پر گھومنے پھرنے والا اسے محسوس کر چکا ہے، خود اس کی زبان سے یہ باتیں نکلنے لگتی ہیں کہ بھئی ہمارا اسلام ہے یہ۔ پیشانیوں پر ہری پٹیوں کو باندھ کر، چہرے پر ریز لگا کر ناچنا کودنا ہمارا اسلام ہے۔ میوزک والے نغمے ڈال کر، قوالیاں ڈال کر راستے کے اندر چیخنا چلانا ہمارا اسلام ہے۔ غیر بھی دیکھ کر تعجب میں پڑتے ہوں گے، ان کے قرآن کے بارے میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کے اندر تو ایسا کوئی رویہ اسلام نے نہیں بتایا ہے، نہیں سکھایا ہے۔ ان کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی جو غیروں کے پجاری ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ کون سی نئی نسل ہے مسلمانوں کی جنہوں نے اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کر رکھا ہے۔ کوئی انکار نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آسمان سے نہیں اتارے گئے، دنیا میں آپ تشریف لائے، ایک نظام اللہ نے مقرر فرمایا۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا ان کی ماں ہے، حضرت عبداللہ باپ ہے، ترتیب وار اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کیا ہے، آپ دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا فرمایا، قرآن کے ذریعے سے بتایا گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ قرآن کے اندر کئی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح کیا گیا، بتایا گیا۔ حدیث پاک کے اندر بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو مکمل طریقے سے روشناس اس کے ذریعے سے کرایا گیا۔ آپ سے محبت کرنے کی تعلیم دی گئی، قرآن کے ذریعے سے سمجھایا گیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ کئی نغمات، کئی ایسے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے جس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہو، لیکن آج کا میلاد النبی کیسا ہے؟ اس کے ذریعے سے ہم کیا محبت
دلوں میں پیدا کر سکتے ہیں. ان قوالیوں کے ذریعے سے ہزاروں روپے کا خرچ جو کر رہے ہیں، اگر دینی تعلیم اور اسلامی تعلیم ہے، کہیں منع نہیں کیا گیا. بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے کعبۃ اللہ کے لیے جو غلاف چڑھایا جاتا ہے لاکھوں روپے اس میں بھی لگتے ہیں، ہم اپنی گاڑی میں میلاد النبی کے موقع پر صرف ہزاروں روپے یا سو روپے کے پھول چڑھاتے تو لوگوں کو اعتراض ہونے لگتا ہے. ذرا مسئلے کو سمجھیے، جہاں شریعت مطہرہ کا حکم ہے لاکھوں خرچ کرنا بھی اس کی شریعت کے دائرے میں آتا ہے. جہاں شریعت مطہرہ منع کرتی ہے وہاں 1 روپیہ بھی فضول خرچی میں استعمال کرنا گناہ کا سبب بنتا ہے. آدمی اپنا ایک گھر بنائے چھوٹا سا جس میں بھائی بہن اور رشتہ دار رہتے ہیں. آدمی ایک مسجد بنائے جس کی تعمیر بڑی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، بڑے اچھے لائٹ اس میں ڈالے جاتے ہیں، لوگوں کی سہولتوں کے لیے قالین بچھائے جاتے ہیں. اب آدمی یہ کہے بھائی تیرے لیے مٹی کا گھر ہے اور اتنا بڑا فضول خرچی مسجد کے لیے کیوں کر رہا ہے، نہیں پوچھے گی. جہاں جس چیز کی ضرورت اور شریعت مطہرہ نے جس کی اجازت دے رکھی ہے وہاں پر آپ کا پیسہ لگانا آپ کے لیے کار ثواب ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے. جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے وہاں پر پیسوں کا استعمال کرنا فضول خرچی ہے اور اللہ کے پاس باعث عذاب ہے. جن مقامات پر مساجد ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، صحابہ کو تعلیم دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفائی کا حکم دے رکھا ہے. آپ غلاف مبارک کو پہنانے میں شریک رہے. مکے کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے ضرورتوں کی خاطر اس کی اجازت شریعت مطہرہ میں ہے. یہاں 1 روپیہ لگائیں، یہ 1 کروڑ روپیہ لگائیں، ثواب کا ذریعہ ہے. مسئلے کو ذرا باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ غلط رخ دینا شروع کر دیتے ہیں. میں اپنے آٹوں کو سوار لوں میلاد النبی میں، ان کا کیا جاتا ہے؟ جاتا ان کا ہی ہے جو ڈالتے ہیں، لیکن اس میں شریعت مطہرہ کی مخالفت ہے. اسے دین سمجھ کر رہے ہیں، اس سے روکنا ضروری ہے. غلط کاموں کو آدمی دین سمجھ کر کرے تو اس کی دنیا بھی خسارے میں ہے اور آخرت بھی خسارے میں ہے. چاہے وہ مساجد کے لائٹنگ کا مسئلہ ہو، اداروں کے لائٹنگ کا مسئلہ ہو، چاہے گاڑیوں کے سوارنے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مکہ مدینہ اس کی شکلیں بنا کر راستوں میں گھومنے کا مسئلہ ہو. یہ تعلق اسلام سے کس نے جوڑے رکھا ہے؟ کہاں سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے؟ ہمیں یہ بتایا جائے. پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اس کو دین سمجھ کر کرا جا رہا ہے. اس کو جو کر رہے ہیں وہ اس کو دین سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی لاری میں مکہ مدینہ کی ایک مورت، ایک صورت، ایک شکل بنا کر لے کر جاؤں گا تو اس سے مجھے اجر و ثواب ملے گا. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نیت غلط ہے، یہ سوچنا غلط ہے. تم نے عبادت سمجھ کر اس کو کیا ہے. یہ عبادت کے قبیل سے نہیں ہے، یہ عبادت کے دائرے میں نہیں آتا ہے. کوئی آدمی ایسے ہی اپنے گھر کے اندر رکھے مباح عمل ہے. مکہ اور مدینہ منائے اپنے گھر کے اوپر سجا کر رکھے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن ثواب سمجھ کر جو اس کو کیا جا رہا ہے کہ میلاد النبی کے موقع پر میں اپنی لاری کو سواروں گا، اپنی گاڑی کو سواروں گا، اپنی سائیکل کو سواروں گا. میلاد النبی کے موقع پر میں اپنے آٹو میں سامنے پھول ڈال کر جاؤں گا. ابھی غیر مسلموں کی جو ایک تہوار تھی اس کے اندر جو معاملہ ہوا، ہمارے مسلمانوں نے اسی کو اختیار کر رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. ذرا دیکھیے، ہمیں بھی انہی چیزوں کو اپنانا ہے. میرے اندر بھی یہ باتیں آنی ہیں، آپ کے اندر بھی ان باتوں کو لانا ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے چہرے مبارک کو ہم دیکھتے ہیں، جب دل چاہتا ہے آپ کے کوچے میں تشریف لاتے ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں آنکھوں کو سرور ملتا ہے، دل کو تسلی ملتی ہے، ہمارے اعضاء و جوارح مطمئن ہو جاتے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن جب آپ دنیا سے رخصت فرما جائیں، آپ کے جنت کے درجات کتنے بلند، اللہ نے آپ کو کتنا بڑا مرتبہ دے رکھا ہے، آپ دنیا میں سب سے بڑے، آخرت میں بھی سب سے بڑے ہیں، جنت کے درجے جو اعلیٰ ہیں وہ آپ کو نصیب ہیں، آپ جہاں رہیں گے وہاں تک رزق کی رسائی ہو سکتی ہے۔ پیارے حبیب یہاں تو ہمارے دلوں کو تسکین پہنچ رہی ہے، دنیا سے رخصت آپ ہونے کے بعد جب ہمیں دنیا سے جانے کا موقع ملے، ہم آپ کے در پر آنا چاہیں، آپ کو دیکھنا چاہیں، ہمارے دلوں میں خواہشیں امنڈ پڑے کہ آپ کے چہرے مبارک اور چہرے انور کا دیدار کر سکیں، وہاں کیسے میسر ہوگا یہ معاملہ، یہ سوچ کر میں تڑپ رہا ہوں، مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، نہ دن میں چین ہے نہ رات میں سکون ہے، کیسے ہم آپ کا دیدار وہاں کر سکتے ہیں، کیسے آپ کی زیارت سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں، صحابی کا سوال اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے پیارے حبیب اپنے اس چہیتے سے کہہ دیجئے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے المرء مع من احبا، اللہ آخرت میں اس کو اسی کے ساتھ رکھیں گے۔ آدمی کے دل کو اللہ جانتے ہیں، زبان سوال کے لیے زمین پر آواز لگانے لگی، آسمان پر اللہ نے فرشتوں کو متعین کیا کہ جاؤ، زمین پر ایک چہیتے نے سوال کیا ہے پیارے حبیب کے ساتھ رہنے کا، پیارے حبیب سے محبت کا، پیارے حبیب کے چہرے کو دیکھنے کا سوال کیا ہے، اس کا جواب تم جا کر دے دو جبرائیل، کہہ دو المرء مع من احبا، جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا آخرت میں وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ میٹھے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں، رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ صحابیات موجود تھیں، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹی ہیں، دیکھتی ہیں کہ اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رو کر کیا مانگ رہے ہیں، جا کر آواز سنتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ، میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دیجئے کہ وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر استعمال کرنے لگے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ یہ ہاتھوں سے، ان ناکارہ ہاتھوں سے حبیب کے لیے کچھ پیش کروں، میری اتنی جرأت کہاں ہے؟ ایسا معاملہ ہو جائے میرے اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرا مال اپنا مال سمجھ کر استعمال کرے، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، میری یہ ہمت نہیں کہ میرا دینے والا ہاتھ بنے، نبی پاک کا لینے والا ہاتھ بنے، نہیں، میرے مال میں حضور اپنی مرضی سے جتنا چاہے استعمال کر لیں۔ محبت کی اس سے اعلیٰ مثال ہمیں مل سکتی ہے، ایسی قربانیاں کی جا سکتی ہیں۔ ہم نے کون سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو اپنی زندگی کا وسیلہ بنائے رکھا؟ ہم نے اپنی زندگی کے اندر وہ کون سا عمل سوائے میلاد النبی کے عشقیہ جملوں کے، اور کون سا عمل ایسا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ میں نے یہ سنت اپنی زندگی میں پابندی سے کر رکھی؟ نعرے کن لوگوں کے نکل رہے ہیں؟ سلام و کلام کون کر رہا ہے جس کو کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں، جس کو دعائیں یاد نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے اعمال کرنے کا حکم دے رکھا ہے اس پر عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں، جو سب سے اہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کہہ کر گئے الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو، اس کے اندر ہماری زندگی کو تعلیم ہے۔ میلاد النبی کا ایک دن اپنے عشق کے مظاہرے کا ایک دن ہو گیا، جیسے
جیسے رمضان کے روزے، ویسے سال میں ایک دن میلاد النبی حضور کی محبت کا دن ہے۔ آج لوگوں نے کیا کیا ڈے بنائے رکھے ہیں، دوستی کا ڈے، ماں باپ کا ڈے، بچوں کا ڈے، بہن کا ڈے۔ یہ ڈے ایک دن کا قصہ ہے، برتھ ڈے، ایک دن ہی اس کی عزت، ایک دن ہی اس کا احترام، پورا سال کیوں منع کیا جاتا ہے برتھ ڈے وغیرہ سے؟ منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مدرس ڈے ماؤں کا دن ہے، مطلب وہ دن کے آنے تک جتنی چاہے تکلیف پہنچا لو، جتنا چاہے ماں کے دل کو کھدیڑ دو، جتنی چاہے بے عزتی کر لو۔ مدرس ڈے جیسے ہی آیا، امی کیک لایا ہوں تمہارے لیے، کیا بیٹا اتنے دن ستایا، آج کیک، مدرس ڈے آج تمہارا دن ہے، ایک دن کھاؤ پیٹ بھر کو، باقی کے پورے دن تھکا لو میرے پاس۔ یہ ہے مدرس ڈے۔ بابا کا دن، فادر ڈے، روایا، پوری تکلیف پہنچائی، جتنا پریشان کرنا تھا کیا، جتنی تکلیف دینی تھی دی، کبھی فرما برداری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ تم نہ کیا سمجھ میں آتا با، تم نہ کہاں وقتی عقل ہے، تمہارا کہاں وقتا دماغ چلتا، جو پیدا کیا اس کو سمجھ نہیں، دنیا میں جو لے کر آیا جس کا سبب بنا اس کو سمجھ نہیں، اس کو عقل نہیں، وہ نادان بن گیا ہے، وہ باپ کا احترام پورا سال نہیں کیا۔ فادرز ڈے، بابا کا دن آیا، کیک لے کر آیا، ابا کھا لو آج کا دن تمہارا، باقی کے پورے دن میرے۔ پتہ نہیں یہ کس ظالم قوم کا عمل ہماری زندگیوں میں آ گیا۔ بھان کا ڈے، بچے کا ڈے، یہ ڈے وہ ڈے، آج شرم ساری کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میلاد النبی کو بھی ہم نے حضور کا ایک دن بنائے رکھا ہے۔ پورا سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا کوئی مسئلہ نہیں، زندگی میں ایک دن آیا میلاد النبی کا 12 ربیع الاول، اب اس دن میں ہمارے نعرے کیا، ہمارا انداز کا، ہمارے سروں پر پٹیاں کیا، ہمارا چیخنا چلانا کیا، ہمارے قوالیاں کیا، ہمارے سلامہ کیا، ہمارے گاڑیوں کو پھول کے ہارا کیا، ہمارے کپڑوں کو عطر کیا۔ جئی سچ میلاد النبی کا دن گیا، اتر گیا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا محبت کا بوجھ۔ پورا سمے سے 12 ربیع الاول کا انتظار، کب میں لینڈنگ کروں، کب میں سواروں، کب، اس کے لیے اسلام نے 12 ربیع الاول کا دن رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے چہیتے صحابی، جو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا اس کے خلاف نہ خود کرتے نہ کسی کو کرنے دیتے۔ ایک یہودی اور ایک منافق، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ لے کر گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ یہودی کہنے لگا دیکھیے اس آدمی نے میرے پاس اتنے پیسے لیے تھے، یہ وقت تھا، یہ فلاں فلاں معاملہ ہوا ہے۔ منافق اپنا کچھ کہنے لگا، حضور نے دیکھا کہ یہودی سچ بول رہا ہے، منافق جھوٹ بول رہا ہے۔ منافق کون؟ جو چہرے پر مسلمان، زبان پر کلمہ، اندر سے نفرت رکھنے والا اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے، بظاہر مسلمان۔ یہودی اور ایک منافق حضور کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی سچا ہے، یہ منافق تو جھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہودی کا معاملہ صحیح لگ رہا ہے، تم اس کے معاملے کو پورا کرو، تم غلط ہو، تم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا، ہو جانے کے بعد یہ دونوں باہر آئے۔ منافق کہنے لگا دیکھو بھائی، اب یہاں پر ہمارا فیصلہ ہوا ہے، تھوڑا سا دل مطمئن نظر نہیں آ رہا، چلو یہ بہت بڑے انصاف والے ہیں، بہت بڑے عدل و انصاف کرنے والے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان سے بھی جا کر ایک مرتبہ پوچھ لیتے ہیں، وہ بھی تو انہی کے چہیتے ہیں، پوچھ کر دیکھتے ہیں، جو فیصلہ ان کا ہوگا میں مطمئن ہو جاؤں۔
منافق نے کہا جو فیصلہ عمر کا ہوگا میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ اب یہ دونوں وہاں پر پہنچے، منافق جا کر عمر رضی اللہ عنہ کو آواز دیتا ہے، وہ تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ تو منافق کہتا ہے یہ معاملہ ہو گیا ہے ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیجئے۔ یہودی کہتا ہے اے عمر تمہارے نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے پاس پہنچے تھے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا تھا، اس کو اطمینان نہیں ہوا، یہ آپ کے پاس بلا لے کر آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا ایسا ہوا تھا، ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں ابھی تمہارا فیصلہ۔ منافق دل میں خوش ہو رہا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہوگا، میں مسلمان بھائی ان کو لگتا ہوں، حضور کو معلوم ہو گیا ہوگا میں منافق ہوں، جبرائیل آ کر بول دیے ہوں گے، عمر کو کیا معلوم ہوگا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں فیصلہ سناتا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے، اپنی تلوار نکالی، باہر آئے، اس منافق کے گردن کو اڑا دیا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد جو کوئی ہمارے پاس آتا ہے اس کے حق میں ہمارا فیصلہ یہی ہوتا ہے۔ ایسی چاہت اور ایسی محبت، عزیزان ملت ہم لوگ کہاں گمراہی کے راستے کی طرف بھٹک چکے ہیں؟ ہماری زندگی کون سی محبت کی طرف جا رہی ہے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج کے نوجوانوں کو بولنا بھی دشوار ہو گیا ہے، وہ اپنے چیخنے چلانے ہی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، وہ مکہ مدینہ کے شکلوں کو بنا دینے ہی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، لائٹنگ کرنے ہی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، گاڑیوں کے سوارنے ہی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر وہ عبادت ہے، اگر وہ ثواب ہے، اگر وہ دین کا کام ہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے تو مجھے بتاؤ تو صحیح کس نے آپ کو یہ تربیت دے رکھی ہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اگر آپ ثواب کی نیت سے نہیں کرتے، ثواب سمجھ کر نہیں کرتے، فضول خرچی کر رہے ہو۔ فضول خرچی کے بارے میں قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی۔ ثواب ہے تو قرآن حدیث سے دلیلیں پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ زندہ تھے، بتاؤ صحابہ کا عمل میلاد النبی میں کیا ہوا کرتا تھا؟ میلاد النبی میں درود پڑھنا تو ثابت ہوگا، نوافل پڑھنا تو ثابت ہوگا، قرآن پڑھنا تو ثابت ہوگا، کسی مسجد کی لائٹنگ ثابت نہیں کر سکو گے، کسی راستے میں چیخنے چلانے کو ثابت نہیں کر سکو گے، گاڑیوں کے سجانے سنوارنے کو ثابت نہیں کر سکو گے۔ آؤ دور صحابہ کا گزرا، تابعین کا آیا، میں کیا محبت کروں گا نبی سے، آپ کیا محبت کریں گے نبی سے؟ وہ صحابہ تھے جو حقیقی معنوں میں چاہنے والے تھے، وہ تابعین تھے جو حضور سے سچی محبت رکھنے والے تھے، وہ تابعین کا دور بتاؤ جو عاشق رسول تھے، سچے معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا مثال پیش کیا ہے، انہوں نے کہاں تک لائٹنگ کی ہے، کہاں تک گاڑیوں کو سنوارا ہے، کہاں تک مکے مدینے کی فوٹوز بنا کر گئے ہیں، کہاں تک اپنی پیشانیوں پر ہری پٹی باندھی ہے۔ تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، اولیاء اللہ نے نہیں کیا، بزرگان دین نے نہیں کیا۔ میں اور آپ عشق کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کریں گے میرا اور آپ کا عشق ان سے بڑا ہوا ہے، ان سے زیادہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیسے صحابی، کیا چاہت، کیا محبت۔ حضور نے کہا اے عثمان اپنے گھر کو لے کر نہیں چلو گے، چلو میں عمر ابو بکر تمہارے گھر کو آنا چاہتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیچھے ہیں، ایک قدم حضور رکھتے ہیں، عثمان غنی کی زبان سے نکلتا ہے واحد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا قدم رکھتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلتا ہے اسنان، دو، حضور تیسرا قدم رکھتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلتا ہے ثلاثہ۔ ایسے ہی قدمیں جیسے جیسے حضور رکھتے جاتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے ان قدموں کو گننا شروع کر دیتے ہیں، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، گنتے جا رہے ہیں۔ دوسرے صحابی پڑوس میں دیکھا اے عثمان بات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور تم قدموں کو گن رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے ذرا غور سے سننا، کیا انداز تھا محبت کا، کیا طریقہ تھا، محبت کسے کہتے ہیں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ میلاد النبی یقیناً حضور کا دنیا میں آنا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔
اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. میرے ماں باپ، میری مال و دولت، میری زندگی قربان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے دھول کے لیے. محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کا مفہوم کیا ہے؟ ہم نے محبت کا نام لے کر بغاوت کر دی ہے. ہم نے محبت کا نام لے کر حضور کے سینے کو چھلی کر دیا ہے. ہم نے محبت کا نام لے کر اسلام کی توہین کر دی ہے. ہم نے محبت کا نام لے کر غیروں کے دلوں سے اسلام کی عظمت کو ختم کر دیا. محبت کیا ہے؟ آقا مدنی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو گن رہے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اے عثمان حضور کے قدموں کو گن رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا آج میرے حبیب میرے گھر تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کا آنا میرے لیے باعث سعادت ہے. اس خوشی کے موقع پر جتنے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر کو آتے ہوئے رکھے ہیں، جتنے قدموں کی تعداد ہے اتنے قدموں کے برابر میں غلاموں کو آزاد کرنے والا ہوں. میرے حبیب کی محبت میں، میرے نبی کی محبت میں اتنے غلاموں کو میں آزاد کرنے والا ہوں. اب میں گنتا رہوں گا، دیکھتا رہوں گا میرے حبیب کتنے قدموں کو رکھ کر میرے گھر میں آتے ہیں. جتنے قدم ہوں گے اتنے غلام آزاد ہوں گے. اسے محبت کہتے ہیں. یہ ہے محبت جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی ہیں. جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لینا ہے وہ ایسے کچھ ثبوت پیش کرے اپنی عملی زندگی کے اندر، اپنی فرما برداری کی زندگی کے اندر. یہ عشق نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، جو عمل میں نے کیا ہے، جتنے قرآن پڑھے ہوں، جتنی نمازیں پڑھے ہوں، جو کچھ ثواب میرا ہے آپ لے لو. بس حضور کے ساتھ غار ثور میں جو مجاہدہ آپ نے برداشت کیا تھا اس 3 دنوں کا اجر و ثواب مجھے دے دو، باقی میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو. میں سمجھتا ہوں 3 دنوں کی نیکیاں میری ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہیں. ایک لمحہ نہیں چھوڑ دیتی، ایک عمل ایسا نہیں چھوڑ دیتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہو. عزیزان ملت، تاریخ گواہ ہے، ہزاروں واقعات ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت پیش کیا گیا ہے. ہم لوگ اسے سننے ہی کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہمارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، ہمارا مزہ خراب ہو جاتا ہے. ہمارا جو نفس طلب کرتا ہے، شیطان جو چاہتا ہے، وہ چیزیں ہم نہیں کر پاتے. ان چیزوں کو کرنے کے لیے اپنے نفس پر آرے چلانے پڑیں گے، اپنے آپ کو قابو میں کرنا پڑے گا. میں کہاں، میں تو نفس کا غلام ہوں، میں تو شیطان کا غلام ہوں. شیطان میرا آقا ہے. میری سنتیں اور میری زندگی کے اعمال کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جوڑنے لگوں، نمازوں کی پابندی کروں تو کیا میرا نفس مجھے بخشے گا؟ میرا شیطان مجھے چھوڑے گا؟ نہیں. میرا آقا جو شیطان ہے میں اسے ناراض نہیں کر سکتا، میں اپنے نفس کو قابو میں نہیں کر سکتا، میں غلام ہوں اس کا. ہماری ایسی ہی زندگی ہو گئی ہے میرے بھائیوں. یہ جو میلاد النبی ہمارے لیے آیا ہے ہماری زندگیوں کی تبدیلی کا باعث بنے، حضور کی سچی محبت کا باعث بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے عشق کا باعث بنے. آج ہو کیا رہا ہے، بڑی بڑی داڑھی والے کئی لوگوں کو دیکھنے میں آ رہا ہے، واٹس ایپوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، وہ حضور کا برتھڈے بول کر کیک کاٹ رہے ہیں. ایک بوڑھے میاں ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو محمد، ہیپی برتھ ڈے ٹو محمد یہ کہہ کر برتھ ڈے کاٹ رہے ہیں. گویا کہ یہ عیسائی کا کوئی ایجنٹ نظر آ رہا ہے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے کیک کاٹ کر رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ تعلیم ہے. ہم نے تو اپنے بچوں کو روک دیا، اپنے رشتہ داروں کو روک دیا. عزیزان ملت، افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں کے اندر سونے میں اور سونے کے کلر میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر داڑھی پگڑی والا آپ کو سچا عالم دین نہیں ہوتا. یہ سمجھنے کی آج ضرورت ہے.
کہیں کوئی غلط کرتا ہوا نظر آیا، آج لوگوں کی زبانوں پر یہ دلیل ہوتی ہے، بھئی مولانا کو دیکھے نا بھی وہ کرے سو ہمیں، داڑھی جھبا پگڑی مولانا کا نام ہے۔ مولانا کا مطلب کیا ہے؟ مولانا کا مفہوم کیا ہے؟ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر داڑھی پگڑی جھبے والا مولانا نہیں ہوتا، لیکن آدمی دور سے دیکھتا ہے، انہوں جیسا کرے میں کیا تو کیا ہوا، انہیں گھر میں عورت بنا کے میرے کو آتا، انہوں جیسا کرے میں کیا تو کیا ہوا۔ آج لوگوں کی شناخت میں جس کا پیٹ بڑا ہو، جس کا جسم بھاری ہو، وہ بڑے مولانا، جو دبلا پتلا ہے وہ چھوٹے مولانا، انہیں اب بھی ذرا دبلا پتلا ہے اسے مولانا ماننے سے ریڈی نہیں۔ عالم کیا رہے گا اتنے چکتے ہی نا، ارے عالم کا تعلق موٹے پیٹ سے ہے، ذرا سمجھ بوجھ سے کام لیجئے۔ قرآن و حدیث کا ایک علم ہے جو سینے میں آتا ہے، جسے انسان پڑھ کر محنت کر کے کم کھا کر یا پھر مجاہدہ کر کر دبلا پتلا رہ جاتا ہے، یا پھر کوئی بھی کسی بھی انداز میں کوئی یہ نہیں۔ لیکن لوگوں کا تصور کیا ہو گیا، جتنا بڑا جسم، جتنا بڑا پیٹ، جتنی بڑی ٹوپی، جتنا بڑا امامہ، اتنا بڑا علامہ۔ سیدھے سادے کوئی آ گئے، ایک مجلس کے اندر ایک میلادی ہی کے جلسے میں ہمارا جانا ہوا، ہمارے بازو میں ایک صاحب بیٹھے، بڑے مفتی صاحب، ہمارے سے علم کا سمندر، ان کی دھول کے برابر ہماری حیثیت نہیں۔ سارے لوگ آ کر حضرت الحمدللہ تشریف لائے، بیٹھیے حضرت، پورے میری منت سماجت میں لگے ہوئے بڑے عالم دین بیٹھے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ میں نے مائک کے ذریعے سے کہا کہ بھائی صاحب ہمارے بازو میں جو تشریف فرما ہے ان کے قدموں کی دھول کی حیثیت نہیں ہے میری، میرا کوٹ بھاری نظر آ گیا، کوٹ بھاری ہے، اوپر سے آدمی کو سمجھا جا رہا ہے کوٹ اچھا پہنے بڑے عالم، سیدھے سادے کپڑے پہنے چھوٹے عالم۔ یہی چیز ہماری عوام میں پھیل گئی ہے، غلط کرو صحیح کرو، داڑھی والا بڑی پگڑی والا کرے، انہیں غلط کرے تو انوچ کردہ لے کرے، ڈانس کرتے تھے ہمیں دیکھی، ہمیں ڈانس کرے تو کیا ہوا، داڑھی پگڑی والا ڈانس کرے تو وہ بھی شریعت ہے، حرام حرام ہے سب کے لیے۔ میرے بھائیوں آج یہی غلط فہمی ہماری ہے، ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے یا میسجوں کے ذریعے سے یا کسی فوٹو کے اندر کسی داڑھی چھپے والے کو دیکھتے ہیں کیک کاٹ رہا ہے، ہم اپنے گھر میں حضور کا برتھ ڈے کے نام سے منا رہے ہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں عورتوں کے سر کو ہاتھ رکھو پھونکا مار رہے ہیں، بڑی حضرت سر کو ہاتھ رکھو پھونک رہی، بیٹی کے جیسا سمجھ، حرام اور ناجائز ہے۔ کوئی غیر محرم عورت کسی بھی حضرت کے سامنے آ کر پھکا لے رہی ہے، دم کرا لے رہی ہے، کوئی حضرت ڈر رہا ہے، اسے چھو رہا ہے، حرام اور ناجائز ہے، چاہے بڑے پیٹ والا کرے چاہے چھوٹے پیٹ والا کرے، بڑی پگڑی والا کرے چھوٹی پگڑی والا کرے، حرام حرام ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھیے میرے بھائیوں، آج ہم نے بڑی کوتاہی کر رکھی ہے، یہی دھوکہ ہے۔ درگاہوں کے اندر بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، مزاحمت صاحب آؤ بیٹے یہاں دم کر دو، تم نہ پیچھے پیٹ کو ہاتھ پھرا رہا، ہاتھ میں لے لے کو ٹھہرو دم کر دو، یہاں سے پہنچا تو اثر کیا اثر پہنچا رہا، اثر لے رہا سوچو پہنچا رہا نہیں، دھوکہ دے رہا ہے ہماری بہو بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماں کس شریعت میں چھونے کی اجازت دی ہے، کہاں کی پاواں پڑتا ہوئی پاواں کو سو جاری جاتا ہوئی کا حضرت ماشاءاللہ دم کر کو بھیج رہا، دم یہ دم کر کو جو بھیج رہا نا حرام کام کر رہا ہے، انہیں ناجائز کام کر رہا ہے۔ کسی عورت کو کسی بھی پیر ہو، ملا ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، چھونے کی اجازت نہیں ہے، یہ جو چھوتا ہے حرام کام کرتا ہے۔ اور کتنے لوگ اندھے بھکت یا اندھے معتقد ہیں، وہ اپنے پیر و مرشد سمجھ کر اے ہمارے پیر صاحب یہ جا کو ان کے پاس دم کرا لے کوئیں گے آدھا گھنٹہ، تو جا کو ذرا کام کرنے کا آجا میاں بیوقوف، جا کو مٹھائی کا ڈبہ لے لے کو آپ دم کر کو رکھ دو تیری شور کو، دم کرانے کے واسطے وہاں بیٹھا ہے، باتاں کر رہی ٹو آپا اچھے کیا آپا قیدت کیا آپا، یہ آپا سے گندے کنیکشن پیدا ہوں گے، حرام کام ہوگا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کتنے پیروں نے اپنے پیروں کو چھڑوایا ہے
عورتوں سے یہ حرام کام انہوں نے کیا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ملا ہو، مولوی ہو، پیر ہو، مفتی اعظم ہو، وقت کا بہت بڑا شیخ ہو، مرشد ہو، حرام کام اس نے کیا ہے اگر عورتوں کو اپنے پیروں کے چھونے کے لیے کہا ہے، مصافحہ کیا ہے، حرام کام کیا ہے۔ گلے مل رہے ہیں آج کے پیر کہوں چور کہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں شریعت اس کی اجازت نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نہیں دیا ہے، صحابہ نے کبھی کسی عورت پر تنگ کر کے اس کا ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں نہیں دیا، اس پر کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیرا، نہ ہی کوئی اولیاء، نہ ہی کوئی بزرگ، نہ ہی کوئی وقت کا ولی۔ اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو حرام کام کر رہا ہے۔ میلاد النبی کے موقع پر بھی یہی سب سے بڑی غلطی ہے، کسی چور اچکے نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا اور کہہ دیا باندھ دو اپنے سر پر پٹی، لگاؤ اپنے چہرے پر روز اور بندر ڈانس کرو، ناچو باندروں کی طرح، کودو۔ کسی دھوکے باز نے یہ دھوکہ دیا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہو۔ اگر زندگی گزارے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، ہماری موت بھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آئے۔ یہ بیکار کی جو چیزیں ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہیں اللہ ہمارے ذہنوں سے نکالے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔